نماز میں خیالات کیوں آتے ہیں؟ برے خیالات آنے سے کیا ہوتا ہے؟ برے خیالات سے سجدہ سہو کیسے کیا جائے؟ جن کو نماز میں خیالات آتے ہیں وہ تمام لوگ متوجہ سے سن لیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ برے خیالات کے ساتھ پڑھی گئی نماز اور ان نمازوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ برے خیالات کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ قبر میں کیا ہوتا ہے؟ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک بہن نے نہایت فکر اور گھبراہٹ کے ساتھ سوال کیا کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو اچانک ان کے ذہن میں عجیب و غریب، ناپسندیدہ اور برے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسے خیالات جن سے وہ خود بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں خوف محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ان کا ایمان کمزور تو نہیں ہو گیا۔ اسی طرح ایک بھائی نے اپنی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہا کہ جیسے ہی وہ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، گھر کے مسائل، کاروبار کی ٹینشنز اور وہ پرانی باتیں جو وہ روزمرہ زندگی میں بھول چکے ہوتے ہیں، سب یکدم ذہن میں تازہ ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کیا واقعہ ان کی نماز ہو رہی ہے یا وہ صرف ظاہری طور پر کھڑے ہیں۔ ایک اور نوجوان کا سوال تو دل کو ہلا دینے والا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ ان خیالاتوں سے اس قدر تنگ آ چکا ہے کہ اب اس کا نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں چاہتا، حتیٰ کہ اس نے نماز چھوڑ دی ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اللہ اس کی عبادت قبول ہی نہیں کر رہا۔ یہ کیفیت صرف ایک افراد کی نہیں بلکہ بہت سے لوگوں کی مشترکہ پریشانی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نماز میں کھڑے ہو کر دنیاوی باتوں میں الجھ جاتے ہیں تو یہ جان لیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک عام اہم مسئلہ ہے۔ آج کی یہ گفتگو آپ کے اسی خوف کو دور کرنے کے لیے ہے۔ ہم اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو آپ کے دل کو سکون دے گی اور آپ کو یہ احساس دلائے گی کہ یہ کیفیت آپ کی ایمان کے ختم ہونے کی نشانی نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک ایسا دشمن ہے جو خاص طور پر نماز کے وقت انسان کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ نے اس بات کو آج نہ سمجھا تو یہی چیز آہستہ آہستہ آپ کو نماز سے دور کر سکتی ہے۔ اس پوری وضاحت کو آسان بنانے کے لیے ہم نے اس موضوع کو 5 اہم نکات میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ کیا ان خیالات کے آنے سے واقعی نماز ٹوٹ جاتی ہے یا یہ صرف ایک غلط فہمی ہے؟ اس کا جواب آپ کے لیے حیران کن ہوگا۔ پھر ہم اس خوشخبری کو بیان کریں گے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے دی ہے جو نماز میں وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ بات آپ کے دل میں نماز کے لیے نیا یقین پیدا کرے گی۔ اس کے بعد ہم اس پوشیدہ دشمن کی حقیقت سامنے لائیں گے جو خاص طور پر نماز کے دوران انسان کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر ہم وہ نبوی طریقہ بیان کریں گے جس پر عمل کر کے ان وسوسوں کو کم کیا جا سکتا ہے۔ آخر میں ہم 2 ایسے آسان مگر مؤثر اعمال کا ذکر کریں گے جنہیں اگر آپ وضو اور نماز کے دوران اپنا لیں تو یہ مسئلہ کافی حد تک قابو میں آ سکتا ہے۔ اگر آپ نے ان باتوں کو توجہ سے سمجھ لیا تو انشاءاللہ آپ کی نماز بوجھ نہیں بلکہ سکون کا ذریعہ بن جائے گی۔ محترم حضرات، نماز کے ان مسئلہ کو سمجھنے سے پہلے ہم ایک بات سن لیں۔ اکثر آپ کو لگتا ہے کہ نماز میں آنے والے یہ خیالات گناہ ہیں، لیکن ذرا رکیں، میں ابھی آپ کو وہ حدیث بتاؤں گی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان خیالات کو گناہ نہیں بلکہ ایک اور حقیقت قرار دیا ہے۔ یہ بات سن کر آپ کے دل کو سکون ملے گا اور آپ کی سوچ بدل جائے گی، لیکن اس سے پہلے ہمیں اس دشمن کو پہچاننا ہوگا جو خاموشی سے آپ کے دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے۔ یہی وہ ہستی ہے جو خاص طور پر نماز کے وقت آپ کو بھٹکانے کی کوشش کرتی ہے۔ اور یاد رکھیں، اس گفتگو کے آخر میں آپ کو ایک خاص پاور ورڈ بتاؤں گی۔ اگر آپ اس نماز سے
پہلے پڑھ لیں تو شیطان آپ کے قریب آنے کی ہمت نہیں کرے گا، مگر وہ لفظ آخر میں ہی بتائی جائے گا۔ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ مصلے پہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہیں مگر دماغ فوراً دنیاوی کاموں میں فضول باتوں میں چلا جاتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس وجہ سے ڈر جاتے ہیں اور نماز سے دور ہونے لگتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کی نماز قبول نہیں ہو رہی۔ آج میں آپ کو وہ حقیقت بتانے والی ہوں جو آپ کا یہ خوف ختم کر دے گی اور آپ کو اس خفیہ دشمن سے آگاہ کرے گی جو آپ کی نماز کو متاثر کرتا ہے۔ پہلا پوائنٹ نہایت اہم ہے، کیا برے خیالات آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہی وہ سوال ہے جس نے بے شمار نمازیوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ جب نماز میں عجیب بیکار ناپسندیدہ خیالات آتے ہیں تو دل میں فوراً یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید نماز ہی نہیں ہوئی یا اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی شیطان کا سب سے خطرناک وار ہے۔ وہ آپ کے ذہن میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تم گناہ گار ہو، تمہاری نماز بے معنی ہے اور تم صرف ظاہری عمل کر رہے ہو۔ جب انسان بار بار یہ سوچتا ہے تو وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، مصلے سے اٹھ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ نماز سے دور ہونے لگتا ہے۔ لیکن اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، صرف خیالات آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ جی ہاں، جب تک آپ کی زبان سے کوئی دنیاوی بات نہ نکلے یا وضو قائم ہو، آپ کی نماز برقرار رہتی ہے۔ البتہ ایک نہایت باریک نکتہ ہے جسے اکثر لوگ نہیں سمجھتے، نماز ٹوٹتی تو نہیں مگر اس کی روح متاثر ہو سکتی ہے۔ یعنی نماز باقی رہتی ہے لیکن اس میں وہ جان اور خشوع کم ہو جاتا ہے جو اصل مقصد ہے۔ یہی وہ راز ہے جسے سمجھنا ضروری ہے کیونکہ اسی کے ذریعے شیطان انسان کو دھیرے دھیرے کمزور کرتا ہے۔ نماز میں آنے والے خیالات بنیادی طور پر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں انسان خود اپنے ذہن میں لاتا ہے جیسے کاروبار کا حساب، گھریلو معاملات یا کوئی منصوبہ بندی، اور دوسرا وہ جو اچانک بغیر بلائے ذہن میں آ گھستے ہیں۔ یہی دوسرا قسم دراصل اصل آزمائش ہے۔ شیطان اس قدر چلاک ہے کہ وہ آپ کو نماز میں وہ سب یاد دلائے گا جو آپ کو پورا دن یاد نہیں آیا۔ کبھی گم شدہ چیزیں یاد آئیں گی، کبھی پرانا حساب ذہن میں کھلنے لگے گا، حتیٰ کہ وہ ایسی بات بھی یاد دلائے گا جو آپ کے اندر غصہ یا بے چینی پیدا کرے۔ وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کا مقصد صرف ایک ہے، آپ کی توجہ کو اللہ سے ہٹا کر دنیا کی طرف موڑ دیتا ہے۔ جب انسان ایسا ہو جاتا ہے تو نماز اپنی اصلی روح کھو بیٹھتی ہے اور صرف ایک جسمانی ایکسرسائز بن کر رہ جاتی ہے۔ ذرا ایک مثال سے سمجھیں، اگر آپ کسی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوں، جسم تو حاضر ہو مگر دماغ کہیں اور مصروف ہو، تو کیا وہ بادشاہ اس حاضری کو قبول کرے گا؟ بالکل نہیں۔ نماز بھی اسی طرح اللہ کے حضور حاضری ہے اور شیطان چاہتا ہے کہ آپ اس حاضری میں بھی حقیقتاً غیر حاضر رہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نماز ٹوٹتی نہیں تو پھر ہم اس کیفیت سے بچیں کیسے؟ اسی مقام پر ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اسی پریشانی سے گزرے۔ وہ اتنے خوف زدہ تھے کہ عرض کیا کہ ہمارے دلوں میں ایسے خیالات آتے ہیں جنہیں زبان پر لانا بھی گوارا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا بلکہ فرمایا کہ یہی تو سچے ایمان کی علامت ہے، یعنی ان خیالات سے نفرت اور پریشانی دراصل ایمان کی زندگی کی دلیل ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ برے خیالات آئیں اور اسے ایمان کی علامت کہا جائے؟ یہی وہ نکتہ ہے جسے شیطان آپ سے ہمیشہ چھپانا چاہتا ہے۔ اس کی پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ ان خیالات کو گناہ سمجھ کر مایوس ہو جائیں اور مصلہ چھوڑ دیں۔ لیکن ذرا اس ایک سادہ سی مثال سے بات سمجھیں، ایسی مثال جسے ایک بچہ بھی آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ سوچیں، اگر چور کہاں جاتا ہے، کیا وہ اس گھر کا رخ کرتا ہے جہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، یا وہاں جاتا ہے جہاں قیمتی سامان، سونا چاندی
موجود ہو، ظاہر ہے وہ اسی گھر کو نشانہ بنائے گا جہاں خزانہ ہو۔ بالکل اسی طرح آپ کا دل ایک گھر کی مانند ہے اور اس کے اندر ایمان کا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ شیطان اسی خزانے کو لوٹنے کے لیے آتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں ایمان نہ ہوتا، اللہ کی محبت نہ ہوتی، تو شیطان کو آپ کی نماز میں آ کر آپ کو پریشان کرنے کی کیوں ضرورت ہوتی؟ وہ آپ کو برے حالات میں اس لیے دکھاتا ہے تاکہ آپ خود کو برا سمجھیں اور ناامیدی میں مبتلا ہو جائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کو ان خیالات سے تکلیف ہو رہی ہے تو یہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا ایمان زندہ ہے۔ اگر ایمان کمزور یا ختم ہو چکا ہوتا تو ان خیالاتوں پر نہ دکھ ہوتا نہ پریشانی، بلکہ شاید انسان انہیں محسوس ہی نہیں کرتا۔ اب ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ جب شیطان دیکھتا ہے کہ آپ اس کی پہلی چال سمجھ گئے ہیں تو وہ اپنی اگلی چال چلتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک خاص دشمن آپ کے سامنے آتا ہے۔ آپ یہاں سے تیسرا پوائنٹ شروع ہوتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں ایک نقاب پوش دشمن کا چہرہ سامنے آتا ہے جس نے ہماری نمازوں کو بے سکونی میں بدل دیا ہے۔ یہ کوئی عام شیطان نہیں بلکہ ایک خاص اسپیشل ڈیوٹی پر مامور ہے جس کا کام صرف نمازیوں کو مسلح سے دور کرنا ہے۔ دوستو، اس کا نام ہے حزب۔ جی ہاں، حنظب وہ شیطان ہے جس کا ذکر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے عرض کیا کیا جب وہ نماز یا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ایک رکاوٹ ان کے درمیان آ جاتی ہے اور انہیں الجھا دیتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حنظب نامی شیطان ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حنظب کرتا کیا ہے اور ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ میرے بھائیو اور بہنوں، یہ نہایت مکار ہے۔ یہ آپ کو سیدھا گناہ کی دعوت نہیں دے گا، نہ ہی کہے گا کہ نماز چھوڑ دو، بلکہ یہ خاموشی سے آپ کے ذہن کو منتشر کر دیتا ہے، جیسے دماغ کی کھڑکیاں ایک ساتھ کھل جائیں۔ خاص طور پر جیسے ہی آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ اس کی پہلی چال یہ ہے کہ وہ آپ کو گمشدہ چیزیں یاد دلاتا ہے۔ جو چیز آپ کو پورا دن یاد نہ آئے وہ اچانک نماز میں یاد آ جائے۔ دوسری چال یہ ہے کہ پرانے جھگڑے اور تلخ باتیں ذہن میں لے آتا ہے، حتیٰ کہ دل چاہتا ہے ابھی نماز چھوڑ کر جواب دیا جائے۔ اور تیسری سب سے خطرناک چال یہ ہے کہ وہ آپ کو رکعتوں میں شک میں ڈال دیتا ہے کہ یہ دوسری تھی یا تیسری۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ اپنی نماز سے بدل ہو جائیں اور مسئلہ چھوڑ دیں۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات ہے، وہ ہے کہ گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں، کیونکہ جہاں بیماری آتی ہے وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی سکھایا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ اس حنظب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا کوئی خاص وظیفہ ہے یا کوئی مشکل عمل؟ تو میرے بھائیو بہنوں، اب میں آپ کو نہایت مؤثر اور پاورفل طریقہ بتانے لگی ہوں جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا۔ یہ طریقہ اتنا سادہ ہے کہ سن کر شاید آپ کو حیرت ہو، مگر اس کا اثر ایسا ہے کہ حنظب فوراً دور ہو جاتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ یہی ہے کہ اس دشمن کو نماز سے نکالنے کا عملی طریقہ کیا ہے۔ ایک صحابی نے شکایت کی کہ نماز میں حنظب انہیں بہت پریشان کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی ظاہر کی بلکہ ایک آسان سا حل بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں اس وسوسے کا احساس ہو تو اللہ کی پناہ مانگو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور اپنی بائیں طرف ہلکا سا تھکار دو۔ یہاں ایک نازک بات سمجھ لیں، بہت سے لوگ غلطی سے اسے تھوکنا سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب صرف ہلکی سی ہوا منہ سے نکالنا ہے بغیر کسی قطرے کے۔ طریقہ یہ کہ نماز کے دوران جب آپ محسوس کریں کہ ذہن بھٹک رہا ہے تو گردن کو معمولی سا بائیں جانب موڑیں، آہستہ آواز میں تعوذ پڑھیں اور 3 بار ہلکی سی تھکار
دھتکار کریں۔ آپ یقین کریں جیسے ہی آپ یہ عمل کریں گے دل کا بوجھ ہلکا محسوس ہوگا اور توجہ دوبارہ اللہ کی طرف لوٹ آئے گی۔ یہ وہ نبی طریقہ ہے جو آزمودہ ہے، لیکن یاد رکھیں یہ علاج اس وقت ہے جب وسوسہ آ چکا ہو۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم ایسے اعمال اپنائیں کہ یہ دشمن قریب ہی نہ آئے، اور یہاں ہمیں اگلا مرحلے میں سیکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ایسی بنیادی باتیں بیان فرمائی ہیں جن پر اگر انسان دل سے عمل کرے تو اس کی نماز صرف ایک رسمی نہیں رہتی بلکہ اللہ سے براہ راست گفتگو بن جاتی ہے۔ پہلی اور سب سے اہم چیز طہارت یعنی وضو ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ وضو کو صرف ایک جسمانی عمل سمجھ لیتے ہیں، یعنی جلدی جلدی ہاتھ، منہ اور پاؤں دھو لیے اور بس نماز کے لیے تیار ہو گئے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ وضو صرف جسم کو صاف کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ روح کو نماز کے لیے تیار کرنے کا ایک خاص عمل ہے۔ اگر وضو بے دھیانی میں کیا جائے، دل کہیں اور ہو اور اللہ کی طرف توجہ نہ ہو تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں شیطان کو داخل ہونے کا راستہ مل جاتا ہے۔ وضو ایسے کرنا چاہیے جیسے کوئی شخص کسی عظیم بادشاہ کے دربار میں پیش ہونے جا رہا ہے۔ ہر اعضاء کو دھوتے وقت یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں صرف پانی نہیں بہا رہا ہوں بلکہ اپنے گناہوں کو بھی دھو رہا ہوں۔ جب پانی چہرے سے بہے تو دل میں یہ تصور ہو کہ خطائیں گر رہی ہیں اور انسان اندر سے صاف ہو رہا ہے۔ جب وضو مکمل توجہ اور احساس کے ساتھ کیا جائے تو ایک عجیب سی روحانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، ذہن پرسکون ہو جاتا ہے اور نماز کے لیے ایک اندرونی تیاری بن جاتی ہے۔ یہی وہ حالت ہے جس میں شیطان کو اکثر کمزور پڑ جاتا ہے اور انسان اللہ کے قریب محسوس کرتا ہے۔ اب دوسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ زبان الفاظ ادا کر رہی ہوتی ہے مگر دماغ دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتا ہے، کبھی دکان کا حساب، کبھی گھر کے مسائل، کبھی پرانے جھگڑے ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نماز موجودہ ہوتی ہے مگر دل غائب ہوتا ہے۔ اس مسئلے کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ نماز کے الفاظ کا ترجمہ سیکھا جائے۔ جب انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ الحمدللہ رب العالمین کیوں کہہ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تو دل خود بخود اس معنی کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ پھر زبان اور دل ایک ساتھ چلنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ذہن کا بھٹکنا کم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ الفاظ نہ صرف ادا نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اس کو سمجھ بھی رہا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ نماز کی آہستگی اور سکون کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ہم اکثر جلدی نماز پڑھتے ہیں جیسے کوئی کام نپٹانا ہو، حالانکہ نماز کوئی کام نہیں بلکہ ملاقات ہے۔ اللہ کے ساتھ ملاقات، ہر رکعت، ہر سجدہ، ہر دعا کو ٹھہر کر ادا کرنا چاہیے جیسے آپ براہ راست اللہ سے بات کر رہے ہوں۔ جلدی میں پڑھی گئی نماز دل کو خالی چھوڑ دیتی ہے جبکہ سکون کے ساتھ پڑھی گئی نماز دل کو بھر دیتی ہے۔ یہی فرق ہے جو ایک عام نماز اور ایک روحانی نماز میں ہوتا ہے۔ اب جب آپ نے وضو کو بہتر بنا لیا، نماز کے الفاظ کو سمجھنا شروع کر دیا اور وسوسوں سے نپٹنے کے طریقے بھی جان لیے، تو اب ایک آخری اور بہت اہم بات رہ جاتی ہے، وہ نشانی جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی نماز صحیح سمت میں جا رہی ہے یا نہیں۔ اب ہم اس روحانی سفر کے سب سے خوبصورت اور آخری مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ خاص نشانی بتاؤں جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں، دل میں اٹھنے والے 3 اہم سوالوں کے جواب سمجھ لینا ضروری ہے کیونکہ اکثر لوگ انہی سوالوں کی وجہ سے الجھن کا شکار رہتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جو نمازیں ہم نے اس برے خیالات کے ڈر یا مایوسی کی وجہ سے چھوڑی ان کا کیا ہوگا؟ میرے بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ بے حد غفور و رحیم ہے۔ اگر آج انسان سچے دل سے توبہ کرے اور دوبارہ نماز شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ پچھلی کوتاہیاں معاف فرما دیتا ہے۔ بس دل میں ندامت اور آئندہ نہ چھوڑنے کا ارادہ ہونا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا نماز میں آنے والے خیالات کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا لازم ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ نہیں۔ صرف خیالات آنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا جب تک کہ نماز کا کوئی عمل رکن جیسے رکوع، سجدہ یا قیام بھلایا نہ جائے۔
وسوسے نمازوں کو نہیں توڑتے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر شیطان بار بار وسوسے ڈالے تو کیا بار بار اس کا علاج کرنا ہوگا؟ جی ہاں، جتنی بار وہ خنزب حملہ کرے اتنی بار اللہ کی پناہ مانگے اور ہلکا سا اس کے طریقے کے مطابق رد عمل کریں۔ یہ ایک مسلسل جنگ ہے اور اس میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اب وہ لمحہ آ گیا ہے جس کا آپ انتظار کر رہے تھے، یعنی وہ نشانی۔ اگر آپ نے نماز خشوع کے ساتھ ادا کی، پھر سلام پھیرنے کے بعد دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ کاش میں نے نماز میں اللہ کو مزید بہتر یاد کیا ہوتا، تو یہ ایک بہت بڑی علامت ہے۔ یہ احساس کمزوری نہیں بلکہ قبولیت کی نشانی ہے۔ جس کی نماز قبول نہیں ہوتی وہ اکثر خود پسندی میں مبتلا ہو کر سمجھتا ہے کہ اس نے سب کچھ بہترین کیا، جبکہ جس کی نماز اللہ قبول فرماتا ہے اس کے دل میں عاجزی اور کمی کا احساس پیدا کر دیتا ہے، اور یہی کیفیت اللہ کو پسند ہے۔ یا اللہ، ہم سب تیرے عاجز بندے تیرے حضور ہاتھ پھیلا کر حاضر ہیں۔ یا رب العالمین، ہمیں ایسی نماز نصیب فرما جس میں ہمارا دل صرف تیری ذکر میں ڈوبا رہے، ہماری زبان تیرے کلام سے روشن ہو اور ہمارا ہر سجدہ سچی محبت اور خلوص کی علامت بن جائے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو دنیا کی بکھرے ہوئے حالات سے پاک فرما، ہمیں نماز میں وہ خشوع اور سکون عطا فرما جس میں صرف تو یاد رہے۔ یا اللہ، ہمیں اس خنزب کے شر سے محفوظ رکھ جو ہمارے دلوں کو بھٹکاتا ہے اور ہماری عبادت میں خلل ڈالتا ہے۔ ہمارے دلوں میں ایسا نور پیدا فرما کہ وسوسے سے ہمارے قریب بھی نہ آ سکیں۔ یا رب الکریم، ہماری کمزوری، غفلت زدہ اور خیالات سے بری نمازوں کو اپنی رحمت اور اپنی محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما۔ یا اللہ، ہمیں نماز کو بوجھ نہیں بلکہ سکون اور قرب کا ذریعہ بنا دے، ہمیں اپنے در کے سچے عاشقوں میں شامل فرما اور ہمیں ہمیشہ اپنے ذکر سے جوڑ کے رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔